اس جیپ میں نارتھ کورین ملٹری کا وہ سولجر بیٹھا ہے جو کم جونگ ان کی پالیسی سے تنگ آ کر جیپ تیزی سے چلاتا ہوا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے یا تو یہ مارا جائے گا یا پھر کم سے کم زخمی تو ضرور ہوگا، تو پھر ایسی بھی کیا مجبوری ہوگی جو یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ نارتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل کیوں مانا جاتا ہے، یہاں سے زندہ بھاگ کر نکلنا آخر ناممکن کیوں ہے۔ ناظرین، نارتھ کوریا سے بغیر پرمیشن کے نکلنا کم جونگ ان کی نظر میں غداری مانا جاتا ہے، جس کی کم سے کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے۔ یہاں تک کہ نارتھ کوریا کے اندر بھی ایک صوبے سے بغیر اجازت کسی دوسرے صوبے میں جانا جرم مانا جاتا ہے۔ تقریباً ہر آرگنائزیشن کا ماننا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا اور برا ہیومن رائٹ کا ایوارڈ نارتھ کوریا کے پاس ہے۔ یہاں تمام مردوں کو ملٹری میں 10 سال سرو کرنا لازمی ہے۔ فری سپیچ جیسی کوئی چیز یہاں موجود نہیں۔ جو بھی میڈیا ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں سزا اس کو بھی ملتی ہے جس کے رشتہ داروں نے بھی جرم کیا ہو۔ 2009 میں یہاں 9 سال کے بچے کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے ماں باپ کے پاس سے بائبل جیسی کتاب ملی تھی، کیونکہ نارتھ کوریا میں کسی مذہب کو فالو کرنا بھی جرم مانا جاتا ہے۔ یہاں پر باہر کی دنیا سے کسی فورنر کا آنا بھی کافی مشکل ہے، اور اگر کسی فورنر کو یہاں آنے کی پرمیشن مل بھی جائے تو اس کے پورے ٹرپ کے دوران اس پر سائے کی طرح نظر رکھی جاتی ہے، اور اس کو صرف انہی جگہوں پر لے کر جایا جاتا ہے جہاں صرف وہ کچھ دیکھنے کو ملے جو حکومت دکھانا چاہتی ہے۔ کئی مرتبہ تو فورنر کو بھی مار دیا جاتا ہے اگر وہ نارتھ کوریا میں کوئی بھی ایسی حرکت کرے جو لوکل قانون کے خلاف ہے، جیسا کہ آٹو وارمبیر کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ یو ایس اے کے سٹیزن تھے جنہوں نے 2015 میں نارتھ کوریا وزٹ کیا تھا۔ 2016 میں ان کو تب اریسٹ کیا گیا جب ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ہوٹل روم سے گورنمنٹ کا پروپیگنڈا پوسٹر ہٹایا ہے۔ اس الزام پر ان کو 15 سال کی سزا سنائی گئی، لیکن 1 سال کے بعد ہی یہ نارتھ کوریا کی جیل کیمپ میں کوما میں چلے گئے، تو ان کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا۔ واپس امریکہ پہنچنے پر یہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ان کے برین میں لگے تھے، چند ہی دنوں بعد چل بسے۔ نارتھ کوریا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اسی سب کچھ کے بعد مانا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا ایک بہت بڑا جیل ہے، جہاں لوگ آزاد رہ کر بھی غلاموں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا کے لوگ یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا کرنا بھی کسی صورت آسان نہیں ہے، اور سب سے بڑی وجہ نارتھ کوریا کی جغرافی ہے۔ نارتھ کوریا کے ویسٹ میں یلو سی جبکہ ایسٹ میں سی آف جاپان لگتا ہے، جہاں نارتھ کوریا نیوی کا اتنا سخت پیرا رہتا ہے کہ کسی بھی انلیگل بورڈ کا قریب آنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ اس کے ساؤتھ میں ساؤتھ کوریا ہے، جو نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ اسی وجہ سے اس کے قریب سمندر میں پیرا بہت سخت رہتا ہے۔ نارتھ کوریا سے بھاگنے والوں کے پاس ساؤتھ کوریا سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ساؤتھ کوریا ایک بہت ہی ڈیویلپ یا فری کنٹری ہے، بلکہ اس لیے کہ ساؤتھ کوریا تمام نارتھ کورین کو اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے۔ یعنی نارتھ کورین آرمی سے بچ کر اگر کوئی بارڈر لائن کراس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ قدم اس کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن صرف تب ہی جب وہ زندہ پہنچنے میں کامیاب ہو، کیونکہ نارتھ کوریا نے اپنے اس بارڈر پر اتنی زیادہ آرمی بٹھائی ہوئی ہے کہ یہاں سے انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی بارڈر کراس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ یہ ویڈیو 2017 کی ہے جب ایک نارتھ کورین سولجر اپنی جیپ تیزی سے ساؤتھ کورین بارڈر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ بارڈر گارڈ کو معلوم پڑا تو انہوں نے اس کو چیز کیا اور فائر کھول دیے۔ وہ اپنی جیپ چھوڑ کر بارڈر کی طرف بھاگا تو نارتھ کورین سولجر نے اس پر کئی فائر کھولے۔ خوش قسمتی سے وہ ساؤتھ کوریا میں انٹر تو ہو گیا، لیکن کئی گولیاں اپنے جسم پر کھانے کے بعد اس کے بعد شام کو ساؤتھ کورین سولجر آئے اور اس کو گھسیٹ کر اپنی حفاظت میں لے لیا۔ ایسے ہی کئی اٹیمپٹ نارتھ کورین سویلین نے بھی کیے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تو موقع پر ہی مارے گئے۔ جو ساؤتھ کوریا آنے میں کامیاب ہوئے وہ بھی گولیوں کے زخموں کی وجہ سے زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ نارتھ کوریا سے ڈائریکٹلی ساؤتھ کوریا بھاگنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے،
کیونکہ اس بارڈر پر نارتھ کوریا نے 7,50,000 سولجر بٹھا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بارڈر کے قریب بارڈر وائرز، فینسز اور لینڈ مائنز بھی لگائی گئی ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں انٹر ہونے کا دوسرا اور ہسٹوریکل طریقہ ناردرن بارڈر سے بھاگنا ہے۔ نارتھ کوریا کے نارتھ میں سب سے بڑا بارڈر چائنا، تھوڑا سے حصہ رشیا کو بھی لگتا ہے۔ یہ طریقہ بہت آسان تو ہے لیکن مشکلات سے کم ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کو چائنا اور رشیا سے حملے کا خدشہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس بارڈر پر ان کی ملٹری بہت کم ہے، لیکن یہ پورا 1300 کلومیٹر کا بارڈر خطرناک پہاڑوں اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کا چائنا کے ساتھ زیادہ تر بارڈر یلو ریور کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان چائنا بارڈر تک پہنچ بھی جائے تو ریور کراس کرنے کا فیز اس کو فیس کرنا ہوگا۔ اس لیے بھاگنے والے اور سمگلر سردیوں کا ویٹ کرتے تھے جب یہ ریور فریز ہو جاتی تھی، اور سمپلی اس کے اوپر سے چل کر بارڈر کراس کرتے تھے۔ اسی لیے یہ طریقہ سخت گرمیوں میں بھی کام کر جاتا تھا جب دریا کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ چائنا کے ساؤتھ میں میانمار اور لاؤس ہیں، مگر یہ دونوں کنٹریز بھی نارتھ کورین کو پکڑ کر واپس نارتھ کوریا ہی بھیج دیتی ہیں۔ لہٰذا پھر آپشن بچتا ہے تھائی لینڈ، ویتنام اور منگولیا، جن کا ڈائریکٹ بارڈر چائنا کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ ایک طرح سے بھاگنے والوں کے لیے سیف کنٹریز مانی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ ساؤتھ کوریا تمام نارتھ کورین کو اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے، اسی لیے یہ تینوں کنٹریز کورین ڈیفیکٹر کو پکڑ کر نارتھ کوریا نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا بھیج دیتی ہیں۔ تو ڈیفیکٹر کا پلان یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے چائنا یا پھر رشیا پہنچ کر تھائی لینڈ، ویتنام یا پھر منگولیا کا رخ کریں، اور پھر وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کر دیں، اور وہاں سے ان کو ساؤتھ کوریا بھیج دیا جائے جہاں وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر پائیں۔ 1990 سے اب تک ٹوٹل 34,000 نارتھ کورین بھاگ کر ساؤتھ کوریا پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اصل میں اس دور میں نارتھ کوریا کو سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی، پھر 1991 میں سوویت یونین کے کولیپس کے دوران یہ سپورٹ ختم ہوگی اور امریکہ نے بھی اس پر کافی سینکشنز لگانا شروع کر دی۔ اس پوائنٹ پر نارتھ کوریا کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے۔ ایسٹیمیٹ کے حساب سے 35 لاکھ لوگ بیسک ضروریات نہ پوری ہونے کی وجہ سے مر گئے۔ تبھی زیادہ لوگوں نے 1991 کے بعد ہی یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ہر نئے سال کے بعد نارتھ کوریا سے بھاگنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ 61 سالی ختم ہونے کے بعد بھی ڈیفیکٹر کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور 2009 میں ریکارڈ ڈیفیکٹر پائے گئے جن کی تعداد 3,000 تک پہنچ گئی۔ 2010 اور 2011 میں بھی ڈیفیکٹر کی تعداد زیادہ ہی رہی، پھر 2012 میں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد ڈیفیکٹر کی تعداد 50% سے بھی کم ہو گئی۔ وہ شخص جس نے 1994 کے بعد سے نارتھ کوریا کو رول کیا تھا وہ چل بسا، اور اب گدی سنبھالنے کی باری تھی اس کے بیٹے کم جونگ ان کی۔ گدی سنبھالنے کے بعد کم نے سب سے پہلے سمگلرز اور بھاگنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ پورے نارتھ بارڈر پر سگنل جیمر انسٹال کیے گئے اور انٹیلیجنس کو بھی کافی بڑھا دیا گیا۔ بارڈر پر فینس بھی لگا دی گئی اور ملٹری پیٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی۔ اس کے بعد کیم نے رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی معاملات طے کیے کہ وہ اپنی سائڈ پر بھی زیادہ سختی بنا کے رکھیں، جس کے بعد چائنا نے پورے بارڈر پر سرویلنس سسٹم لگا دیا۔ اسی سب کے نتیجے میں نارتھ کورین ڈیفیکٹر کا اب چائنا میں داخلہ کافی مشکل ہو گیا تھا۔ اب جو بروکر ان ڈیفیکٹر سے بھاگنے میں مدد کرنے پر پیسے لیتے تھے انہوں نے بھی اپنے ریٹ کافی حد تک بڑھا دیے۔ 2007 میں جو چائنیز بروکر یہ کام $2,000 میں کرتے تھے، 2017 تک انہوں نے ایک ڈیفیکٹر سے $15,000 لینا شروع کر دیے۔ زیادہ تر نارتھ کورین جن کی ماہانہ آمدن $2,000 کے برابر ہے، ان کے لیے اب اتنی زیادہ رقم اکٹھی کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کم جونگ ان کے پاور میں آنے کے بعد ہر گزرتے دن ڈیفیکٹر کی تعداد کم ہی ہوتی چلی گئی، اور 2019 میں صرف 1000 ڈیفیکٹر ہی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا، اور پھر 2020 میں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد نارتھ کوریا سے بھاگنا لگ بھگ ناممکن ہو گیا تھا۔ جب چائنا میں پہلا کووڈ-19 کا کیس بنا تھا، اس کے 2 مہینے بعد نارتھ کوریا وہ پہلی کنٹری تھی جس نے اپنے سارے بارڈر کو بند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کووڈ-19 کا کوئی ایک بھی کیس نارتھ کوریا میں پہنچ سکے۔ نارتھ کوریا سے کسی بھی میڈیم سے اندر آنے اور باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایسا کرنا نارتھ کوریا کے لیے ضروری بھی تھا کیونکہ یہاں کی 42% آبادی کو آج بھی صحیح سے کھانا نہیں مل پاتا، یعنی ان میں کووڈ-19 کی وائرس برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگست 2020 میں نارتھ کورین ملٹری نے ناردرن بارڈر پیٹرول کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر دے دیا، یعنی ان کو فل اتھارٹی دے دی گئی کہ وہ چائنا بارڈر سے کسی کو آتے یا جاتے دیکھ لے تو اسی وقت ان کو گولی مار دیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے یہاں سے بھاگنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور نارتھ کوریا ایک بہت بڑے جیل کی مانند بن چکا ہے، جہاں کے لوگ نہ کوئی مذہب فالو کر سکتے اور نہ ہی باہر کی دنیا کے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ گوگل، فیس بک، یوٹیوب تو دور کی بات ہے، یہاں پر انٹرنیٹ بھی صرف گورنمنٹ آفیسر ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی وہ ویب سائٹ کھلتی ہیں جو نارتھ کورین گورنمنٹ نے بنائی ہیں۔ ان کے پاس فون تو ہیں لیکن وہ لوکل اسمبلڈ ہیں، جن میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے گئے ہیں جو لوگوں کے فون ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا باہر کی دنیا کو علم بالکل نہیں ہوتا۔ یہاں پر سزا کے لیے پھانسی نہیں بلکہ فائرنگ اسکواڈ کو بھیجا جاتا ہے، جو سب کے سامنے لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں اس کو بھی شوٹ کر دیا جاتا ہے جس نے ساؤتھ کوریا میں بیٹھے اپنے کسی رشتہ دار سے فون پر بات کی ہو۔ اس سارے تماشے کو دنیا دیکھ تو رہی ہے لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ سوویت یونین نے نارتھ کوریا کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی نارتھ کوریا پر سینکشن لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔